آج 6 سفر المظفر 1441 ہجری بمطابق 6 اکتوبر 2019 عیسوی مدرسہ جامعہ ابو طلحہ سرائے سکندر بھوپال میں جناب حافظ اقبال ملی صاحب مالیگاؤں بیان فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے فرقہ بریلیت کا تحقیقی جائزہ۔ سماعت فرمائیں اور اسی طرح کے مزید اعتقادی، علمی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا چینل جاء الحق کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور پڑوس میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والے سبھی اچھے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ایک نئے غیر مکلف بنا تو ان کے عالم بھی جاہل ہوتے ہیں تو بچوں کی باتیں الگ ہیں۔ نیا تھا، ایک بیچارے سیدھے سادے کو پکڑا، کہا کہ میں امام بخاری رفع یدین کرتے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کس نے آپ سے کہہ دیا یار؟ ہم کہتے دینی کراموں کی نماز پڑھے دیکھ آئے وہ نہیں کرتے۔ تو کہا اچھا تم دیکھ آئے ہو، لگتا کسی نے ہم سے جھوٹ کہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ حیرت کی بات کیا ہے بتا، ہمارے ساتھ رہنے والا بریلوی سالوں بعد بھی بریلوی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے والا غیر مسلم سالوں بعد بھی غیر مسلم ہے، اور ہمارے ساتھ رہنے والا بے نمازی سالوں بعد بھی بے نمازی ہے۔ نہ جانے کس نے کہہ دیا صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہم لوگ تو کچھ کہتے ہی نہیں نا۔ بریلوی جو ہے نا فرقے باطلہ، بہت غور سے سنیے، فرقے باطلہ کا اسلام اتنا ہی سا ہوتا ہے جتنا اس کا اپنا خود ساختہ اثر زدہ والا عملہ ہوتا ہے۔ اسی کا پرچار سمجھتا دین کا پرچار ہے۔ اس لیے ہم لوگ نمازی ہونے کا کی تبلیغ کرتے ہیں اور بے نمازی ہونے کی ترغیب کرتے ہیں۔ وہ نمازی بے نمازی ہونے کا کوئی سروکار نہیں رکھتا، وہ تو رفع یدین تھا کہ رفع یدین کی تبلیغ ترغیب کرتا ہے۔ ایسی بریلیت کی چھوٹی سی چیز ہے مٹھی بھر، لیکن ہمیں پتہ ہی کہ غیر مقلدین تو پہلے اسٹیپ ہے، اس کے اوپر جو اسٹیپ سے آپ جانیں گے نا، 10 گھنٹے میں آپ جیسا شخص مناظر بن سکتے۔ کتنے گھنٹے میں؟ تو 3 گھنٹہ میں نا، اوپر کے گھنٹے اور ہیں۔ ایسی پوری بریلیت سمجھتا ہے تو آپ اس کو آدھے گھنٹے میں سمجھ سکتے ہیں۔ اتنے اختلافات ہیں، کیسے سمجھیں گے؟ یہی سوچ کر کے نہ جانے کہاں کا اختلاف ہے، میں اس طرح ایک دائرہ بنایا اور سارے اس میں بھر گئے، اور پھر عنوان ایک لگا کر اس کے نیچے اس کو پرونے لگا، کیونکہ اس عنوان کے تحت بہت سارے جڑتے چلے جائیں تاکہ کم عنوان نظر آئے۔ ایسا کرنا جب شروع کیا تو 4 عنوان ہی بنے۔ کتنے؟ آپ کو اختلاف بتا، میں عنوان لگاتا ہوں۔ یہ جو ہے نا عقائد کا معاملہ ہے۔ کس کا ہے؟ اور ان کے ہمارے درمیان 5 عقائد ہی ہوتی ہیں، اس لیے اختلافی عقائد 5 عقائد ہی اختلافی، اس لیے ہم اسے عقائد خمسہ کہتے ہیں۔ اس سے بھی پہلے ایک اور ہے، وہ ان کو بھی نہیں سمجھتا، اپنے لوگوں کو بھی نہیں سمجھتا، اس لیے اختلاف کرنا چھوڑ دیں۔ وہ امکان نظیر کا مسئلہ ہے، یہ بنیادی ہے۔ علماء دیوبند جو بریلی میں رہتے تھے اس وقت، اور علماء خیر آباد جو منطقی تھے، ان لوگوں کے درمیان سب سے پہلے اختلاف جو ہوا ہے وہ امکان نظیر کا مسئلہ ہے۔ ابھی کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ اتنے سے چھوٹے سے اختلاف سے جب دور ہونا شروع ہوئے تو وہ کدھر ہم کدھر۔ اسی عقیدے کی وضاحت جو ہے احمد رضا نے اپنی ایک نعت میں دی ہے، جو شعری
جو اسلوب ہے اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، لیکن عقیدہ باطل بھرا ہوا ہے. اس کے الفاظ لمحہ کی نظیر و کفی نظر مثل تنشد پیدا جانا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. وہ عقائد جو 5 ہیں ہمارے درمیان اختلافی، وہ کیا ہے؟ مختار کن کا مسئلہ، عالم الغیب کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ. اب نور و بشر کہہ دو یا نور من نور اللہ کہہ دو، وہ ہے نور و بشر کا مسئلہ. اور ایک ہے پکار فوق الاسباب. کیا نام بتائیں گے؟ محمد علی، پانی پلاؤ. اچھا کوئی اور بتاؤ، ایسا اختلاف بتائیے جس پر عقیدہ نہ چسپا ہو. اپنے عالم جو ہے نا، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے وقت کے ہر فتنے سے بخوبی واقف ہوگا. ارے پانی برسائیے، ارے برسائیے، نہیں برساتے. ان سے میں نے کہا پانی پلائیے، گئے اور آ گئے، پلایا. میں نے کہا پانی برساؤ، اٹھ نہیں رہے. حالانکہ کوئی الگ سی بات نہیں کہی ہے، غور کیجیے. پہلے میں نے عریب سے پانی مانگا، بعد میں عریب سے مانگا. اب پہلے میں نے پانی مانگا، بعد میں پانی مانگا. پہلے بھی میں نے مانگا، بعد میں بھی میں نے مانگا. تینوں چیز تو ایک تھی. پہلے والے میں پیر سے چل کر گئے، ہاتھ سے لا کر دے دیے، ابھی اٹھ ہی نہیں رہے. کیا فرق ہے؟ وہ تو ہے کہ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے. پہلے والا جو پکار دی پانی کے لیے عریب کو، وہ تحت الاسباب تھی. یہ سمجھ کر چل کر ہاتھ سے پانی لا کر دیا. دوسری والی پکار عریب کے لیے ہے، لیکن فوق الاسباب ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے، کبھی توڑ بھی نہیں سکتے ہیں. تو غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے. ان امور میں جن میں دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کن امور میں؟ ان امور میں جن میں دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. غیر اللہ کو پکارنا، ہدایت مانگنا، روزی مانگنا، عافیت مانگنا، شفا مانگنا، اولاد مانگنا، توفیق مانگنا، کس کے اختیار میں؟ صرف اللہ. اب یہاں غیر اللہ کو پکارنا، بارش مانگنا، میرے بابا مجھے تعویذ تو بچہ نہیں ہوا، شوہر میرا بیمار ہے، اچھا نہیں ہے. یہ والا سب کیا ہے؟ شرک ہے. بولے نا بابی سے کہہ رہے پڑوسی لوگ کہ کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال ہوئے، بچہ نہیں ہوا. بابی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ 7 سال ہوا بچہ نہیں ہو رہا ہے. بھیا سے کہتے کہ انہیں تعزیہ بنائیں، وہ تعزیہ بنائے گا تو منت مانگ ہو جائے گا بچہ. یعنی کہ ان کے کام وہ نہیں کر رہے اور جو نہیں کام وہ کر رہے تھے. تو بہرحال جب اپنے پر پتھر پڑتے تو الٹی سیدھی حرکت کرتا آدمی. گورنر ایک عالم تھے بریلوی، ان کی کلپ بہت چلی ہے پچھلے 2-3 سال پہلے. وہ کہتے ہیں کہ رات بھر اجتماع کرتے ہیں، پھر گندا لفظ استعمال کیا، معلوم نہیں کیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، علی سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو، خواجہ غوث قطب ابدال سے مت مانگو. صبح اٹھتی بیوی سے کہتے کھانا دیجیے، پانی دیجیے، چپل دیجیے، جوتے دیجیے. دیکھیے علی سے مانگنا شرک، بیوی سے مانگنا شرک نہیں. ولی سے مانگنا شرک، بیوی سے مانگنا شرک نہیں.
خواجہ غوث قطب ابدال سے مانگنا شرک، بیوی سے مانگنا شرک۔ کیوں؟ کیا کیا انہوں نے؟ خلط بند کر دیا، پکار فوق الاسباب اور تحت الاسباب کو۔ تو کون سی پکار شرک ہے؟ اور بتاؤ نا، اختلاف کھانے بھریں گے، جلدی جلدی کیجیے۔ انگوٹھا چومنا، یہ تمام چیزیں ہم لوگ کہتے ہیں بدعات و خرافات کے اختلاف، بدعتوں آپ تیجا دسواں، کچھ ایسی بات نہ کہو جس میں کورس و سندل مودی چراغی جھالر جھنڈی چادر وادر میلاد فی نفسی، تذکرہ نبی، پیدائش نبی، وفات نبی، سب قابل ثواب ہے، جو ثواب کی چیزیں ہے نا۔ محبوب کا ذکر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی تخصیصات، کسی دن ہوگا، ایسے ہی ہوگا، یوں بٹے گا، یہ نہیں ہوگا تو غلط بدعت، تخصیصات بدعت، فی نفسی میلاد نہیں۔ تیسری جگہ بدعت وہ بتائیے جو اس کھانے میں نہ آئے۔ دیوبند پر اعتراضات، قدم بوسی، قدم بوسی تو جائز ہے، لیکن وہ قدم بوسی ایسا نہیں کہ نجی سجدے والی حالت تھی۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو کوئی دوسرے ان کا پیر چومے، سجدے کی کیفیت نہیں ہوئی، پھر انہوں نے ان کا کچھ چوما، انہوں نے کہا کہ پیر اس نے چوما ایک نسبت پر، انہوں نے دوسری نسبت پر، لیکن آپ چومیں گے نہ چومائیں گے، کیونکہ لوگ تو فساد میں ہوتے رہے ہیں۔ قدم بوسی وہ جو سجدے کی کیفیت میں نہ ہو، وہ جواز ہے، پیشانی کو بوسہ لے لینا وغیرہ سب کی بدعت۔ ہاں، کون بول رہا تھا علماء دیوبند؟ عبارات یا قابل، آپ لوگ نہ جانے کہاں رہتے ہو یار، سب پتہ ہونا چاہیے نا۔ حضرت نانوتی پہ کلیم، حضرت کنگوہی پہ کلیم کیا کی؟ کفر کے پتوے لگا کے رکھے، سب اعلیٰ ترین، اس سے بڑا کوئی فتویٰ نہیں ہے، وہی لگایا۔ نکاح کے تعلق سے کہا کہ یہ دیوبندیوں کا نکاح نہیں، انسانوں کو میں جانوروں کو۔ وہ بستر میں کہاں بیٹھ گئے، ہم کہتے تمہارا ہو جائے گا تو غصے میں آئے، وہیں چلتے چلو۔ یہ علماء دیوبند کی عبارت ہے نا، ارے جو علماء بریلویہ ان کی عبارات بریلویہ، ان کے سب چربے ہوتے ہیں۔ غیر مقلدین کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ تحقیق کے نام پر تشکیک پیدا کرتے ہیں اور اپنے وساوس کو تحقیق کے محقق بات کہہ کر دوسروں کے ذہنوں میں بھر دیتے ہیں، اور ہم اس کو تحقیق کے نام پر عوام میں چلاتے ہیں، تو وسوسے مانے اور چلائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی بریلویت کی ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر صاحب آیا ہلال صاحب کے پاس کچھ سوال کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے بلا لیا، سر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا، ایک میں نے جواب کیا، دوسرا کیا جواب کیا، تیسرا کیا جواب کیا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، سوال کہیں سے اٹھا کر دماغ میں بھر لیا یا پڑھتے پڑھتے اشکال پیدا ہوا؟ اب وہ تھوڑی کہہ رہے کہ بھر لیا، پھر اشکال پیدا ہوا، تو میں نے کہا چوتھا یہ والا ہے، کہا ہاں، میں نے کہا پانچواں یہ، کہا ہاں، چھٹا یہ، کہا ہاں، 18 تک گنا ہے، کہا ہاں تب یہی ہے۔ میں نے کہا مجھے کشف ہوتا، مجھے پتا تھا کہاں سے لایا ہے۔ تو ایسے ہی ایک ٹیچر لائے گئے، ہائی اسکول کے ٹیچر، تو جب وہ بریلوی اعتراض کی نا 3-4 میں سمجھ گیا کس سائٹ پہ کس لنک سے لیے، تو میں نے کہا یہ پڑھتے پڑھتے اشکال پیدا ہوا کہ کسی کا اشکال آپ نے بھر لیا اپنے اندر، میں پڑھا ہوں تو اشکال پیدا ہوا ہے، تو چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا نا، تو میں نے کہا کہاں پڑھا، تو کہہ رہے مخلوقات حکیم الحکمت،
ذہن میں آیا کہ یہ تو غلطی سے مفلوجات کہہ رہا ہے، لیکن المفلوج تو واقعی مفلوج ہے. تو اسی میں لکھا ہوا ہے المفلوج، الملفوظ ہے نا، اس میں لکھا ہوا کہ کسی نے پوچھا کہ ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانا چاہیے کیا، تو انہوں نے فوراً کہا نہیں. فتویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں کھانا چاہیے. آپ تو غلط بول رہے ہو. کھانا چاہیے. شاید دوستوں نے لگا ہولی دیوالی کی چڑھائی ہوتی نا، وہ تھوڑے کوئی ہندو کے گھر کی، ان کے مذہب سے منسلک ہے تو بغیر چڑھائے نہیں کیا. تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن فوراً خیال آیا کھانے کی چیز ہے، کہا دوسرے دن کھا لینا چاہیے. لکھا ہے کہ ایک صاحب سجادہ نشین تھے کسی کے، وہ لکھتے بیٹھے تھے تو ان کا پیر کا جو مرید تھا وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، تو لکھ لیتے فلاں جہنمی، فلاں جنتی، فلاں جہنمی. نہیں آپ حضور کام کر رہے ہیں، اس کے نام لکھا جہنمی. اب وہ غصے میں آیا کیا کر رہے ہیں یہ، تو اس پہ نظر سے دیکھتا، پھر اس کو جہنمی کر کے جنتی لکھ دیتے ہیں. یہ والد سے شکایت لگاتے ہیں، تو والد صاحب نے تمہیں کیا لکھا، کہا جہنمی لکھا کوئی جنتی لکھا. بولا اچھا بہت اچھی بات ہوگی جنتی لکھا. تو سنتے تھے نا وہ راہب وغیرہ جب تک جہنم کا پروانہ دیتے ہیں، تو بریلی شریف میں بھی سب. ایک صاحب نے خواب دکھا، المفلوج میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھا کہ اماں جو ہے خواب میں تشریف لائی ہے، کفن پوشیدہ ہے، کہہ رہے بیٹا فلاں آنے والا ہے، اچھا والا کفن بھجوا دو. مردوں کی مجلس میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، ادھر بھی لگا رہے مجلس. بیٹا گیا فلاں کے پاس تو بھلا صاحب بیٹھا تھا، کہا خواب ہی تو ہے. 3 دن بعد پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا، تو جلدی سے مارکیٹ میں جا کے ان تک اپنے لا کے وہ مجلس کی دیا تھا. صبح کو رات کو اسی کپڑے میں کہا بہت عمدہ ہے میرے پاس. اپنے کو پتا تھا اپنے بھی بھجوا دیتے کہ اطراف پہ تقسیم کر دینا. لکھا ہے کہ پہلے جو ملفوظ تھا نا اس میں لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے نماز کی جو امامت کی. واقعہ ابھی بھی لکھا عنوان نکال دیا. کہا کہ فلاں صاحب نے دیکھا کہ حضور حضرات شیخین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، باوجود کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. انہوں نے کہا حضور کہاں گئے ارادہ، کہا فلاں کے انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں جا رہا ہوں، جنازے کی نماز کے لیے. یہ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے وہ جنازے کی نماز کی امامت ہے. انہوں نے پہلے عنوان لگایا کہ حضور کی نماز کی امامت ہوئی، مقتدی تو حضور امام ہوئی. نبی کو حاضر و ناظر مانتے نا، تو دلیل تو ہے نہیں کچھ، تو پھر دور کی لاتے. لکھا کرشت کنیا باوجود کافر ہونے کی بیعت وقت کئی سو جگہ حاضر ہوتا تھا. تو کافر تھا نا، نبی تو نبی ہے، ان کے لیے تو اور زیادہ وسعت ہوگی نا. لکھا کہ سید احمد سلیم ماسی اور عبد العزیز دباغ پیر و مرید گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک بیوی کے جاگتے دوسرے سے قربت کیوں کی. حضرت سو رہی تھی، وہ کہا سو نہیں رہی تھی، سوتے میں جان ڈال رہی تھی، مطلب ناٹک کر رہی تھی، سونے کا بننے کی کوشش کی. سو رہی مطلب سو نہیں رہی. کتاب کیسے پتہ چلا، کہا کوئی اور پلکتا، کہا تیسرا خالد تھا، کہا اس پر میں تھا. پتہ چلا کہ پیر مرید سے کبھی جدا نہیں ہوتا، فرشتے خطر کیا یہ آ جاتی. آپ گستاخی نہیں کرنا کہ پوچھ لو کہ احمد رضا صاحب کبھی کوئی پیر کا کہ نہیں، اور حاضر ہونے کی صلاحیت کی بھی نہیں. یہ خرافات ہیں ان کی. لکھا ہے تفسیر نبی کے اندر کہ درود ابراہیم نماز کے علاوہ پڑھنا جائز نہیں ہے. کیا قصور ہے درود کا، اس میں سلام نہیں ہے. سن لیے بات کہ یہ 4 میں سب سے آسان ہے، بالکل صحیح ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ چاروں کا جائزہ لیتے ہیں. یہاں پر وہ لوگ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. ہمارے یہ کہنا ہے کفر کا فتویٰ ضرور لگے گا. سارے کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو کام کرے گا وہ زیادہ سمجھے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کفر کا فتویٰ ضرور لگے گا، لیکن لکھے ہوئے پر نہیں، سمجھے ہوئے پر.
کس پر؟ کوئی بھی عبارت ہوتی ہے مناظرے میں تو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور یہ کفر ہے. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور یہ کفر. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ سمجھ آ رہی میری بات؟ وہ پڑھتے عبارت اور یہ نہیں کہتے کفر ہے, کہتے اس کا مطلب یہ ہے اور یہ کفر ہے. ہم کہتے اس کا مطلب ہی یہ نہیں ہے, اس لیے کفر نہیں. تو لکھے ہوئے پر لگ رہے سمجھے ہوئے پر. اس سمجھ سے تب سے لے کر آج تک ہمارے اکابر نے برت کا اظہار کیا ہے. عقیدہ اقرار سے بنتا ہے یا الزام سے؟ اگر ہمارا عقیدہ ہوتا تو ہم اقرار کرتے ہیں اس سے برت کا اظہار کرتے ہیں. تم الزام لگا رہے ہو ہم برت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا عقیدہ بنے گا؟ بولے حضرت خانوی نے لکھا ہے کہ ایسا علم اگر ایسا کا مطلب ویسا ویسا کا مطلب ایسا. ہم کہتے ہیں ایسا ویسا جو ہے تمہاری سمجھ کفر کے مطلب اس پر لگے گا, لکھے ہوئے پر نہیں لگے گا. سارا نچوڑ یہی ہے تو کہتے ہیں مطلب یہی ہے اور ہم کہتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے. کفر کا فتویٰ کس پر لگے گا؟ یہ ہے یا یہ نہیں ہے پر. یہی ہے پر نا, یہ ہمارا ہے ان کا ہے. ہم کہتے ہیں کفر کا فتویٰ ضرور لگے گا لیکن لکھے ہوئے پر سمجھے ہوئے لکھے ہوئے پر نہیں سمجھے ہوئے پر لگے گا. سمجھ ہماری ہے اور آپ کے اور آپ کی سمجھ سے ہم لوگوں نے ہمیشہ برت کا اظہار کیا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں تو بجائے دیوبندی بن کر کھڑے ہونے کے حنفی بن کر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ اللہ اور نبی کے تعلق سے دیوبند سے پہلے کا ہے. یہاں پر آئیے کوئی نص سنائیے کہ احمد رضا کی عبارات پر ایمان لانا ضروری ہو تو ہم ایمان لے آتے ہیں بلا شور شراب. اور اگر نہیں تو پھر آپ یہاں سے ہٹ کر حنفی بن کر کھڑے ہو جائیے. وگرنہ یہ ہوگا کہ مناظرے کے اندر ہم عبارات سنائیں گے, مطلب نہیں بتائیں گے, آپ خود سمجھے گی کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پر آنے کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا کہ 10واں کی تیجا 40واں 20واں یہ بدعت ہے اور آپ مجھے سنت میں ثابت کرو. صرف ایک جملہ کہہ دو کہ خلاف سنت کام نہیں کریں گے, اس میں متفق ہو جانا. جو سنت نہیں عمل نہیں. اصول ہے نا سنت و بدعت کے ہونے کے تعلق سے اگر اختلاف ہو جائے تو عمل نہیں کرنا ہے. تو آپ یہ متفق ہو جاؤ یا مختلف ہو جاؤ کہ خلاف سنت کام نہیں کریں گے, یا کیا جو کریں گے تو یہی کہیں گے نہیں کریں گے. بظاہر ایک ہو گئے پھر بھی باقی اہم. یہاں کا دشمن علماء دیوبند کا دشمن, یہاں کا دشمن علماء بریلویہ کا دشمن, یہاں کا دشمن نبی کا دشمن, نبی کی ختم نبوت کا دشمن. اور بدعت ایجاد کر کے بتاتے ہیں خالدی نبی آخر زمانے پورا تو دین مکمل ہوا لیکن پورا نہیں کیا, میں بنا رہا ہوں. کوئی کسی کی جیسا بنتا یا کسی کا طریقہ اپناتا تو محبت کی علامت ہوتی. محبت ایک لفظ ہے کہ کیفیت ہے, ایک کیفیت ہے, اس کا نام محبت ہے. تو جو کیفیت ہے محبت میں ہے, جو بات کیفیت میں ہے. جب وہ محبت والی کیفیت میں آدمی گرفتار ہوتا ہے نا تو لوگ بولتے ہیں اس کو فلاں سے محبت ہے. وہ نعرے نہیں لگاتا مجھے محبت مجھے محبت, اور اس پر مجبور ہو کر اپنے محبوب کی مشابہت اختیار کرتا, اور اس کا محبوب ہوتا نا تو اکیلے تو اکیلے لکھتا, راتوں میں بھی تنہا لکھتا. اس کا چلنا سب سے منفرد نظر آتا, اس کا ہنسنا, اس کا بولنا, اس کا مسکرانا, اس کا سونا, اس کا اٹھنا آئیڈیل ہوتا. یہ نہ چاہ کر اس کی ابتدا کرتا, اور یہ ابتدا یہ پہلی بتاتی کہ فلاں کے عشق میں دیوانہ ہو گیا. لوگ کہتے, وہ نہیں کہتا کہ میں دیوانہ ہوں. کسی نے جب یہود نے کہا نا کہ اللہ سے اللہ ہم سے محبت, اللہ ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں, تو اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے پیغام بھجوایا. جو محبوب کا محبوب ہوتا وہ بھی محبوب ہوتا کہ نہیں, وہ بھی محبوب ہوتا. اس کے گھر در و دیوار گلی کوچے گھر تو غبار بھی محبوب ہوتی کہ نہیں. تو اللہ نے اس کی اس جانچ کے لیے ایک بات کہلوائے نبی سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم تحبون اللہ
مجھ سے بھی محبت کرو کہ میری اتباع کرو. اتباع کرو نا، یعنی صرف زبانی مت کہو، عمل سے بتاؤ نا. کیا کرو؟ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. تو سنت سے محبت نبی سے محبت کے علاوہ اور نبی سے محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے. تو وہی محبت طریقے سے جب اتباع کریں گے تو محبوب اگر تبھی کریں گے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کو بھی محبوب رکھو اور زبانی دعوت مت کرو، اتباع کر کے دکھلاؤ. تو اتباع کون کرے گا؟ محبوب رکھیں گے تب کریں گے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عاشق رسول ہوگا تو نبی کی پیروی سے فرصت بھی ملے گی کیا؟ میری بات لمبی ہو رہی، میں مختصر کرتا تبھی تمہیں جانے دیجیے. میرا ایک جملہ ہے، سن لو. عاشق رسول بدعتی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کو اپنے محبوب کی اتباع سے فرصت نہیں کہ دوسرا بناتے پھرے. اور بدعتی عاشق رسول نہیں ہو سکتا. بالکل ویسا ہی ہے جیسے بدعتی ہے سنی نام رکھ لیا، جیسے اسلاف بیزار سلفی رکھ لیا، مچھر کی حدیث نے اہل حدیث بن گیا. ایسے ہی نبی سے محبت ہی نہیں عاشق رسول بن گیا. چلو چھوڑو، یہاں پر ایک ہو گئے نا، لیکن ایک باقی ہے. یہ تو آپ کے ذہن میں یہ نکالنا تھا، مجھے اس لیے بتایا. کسی بریلوی سے ان 3 جگہ بات ہی نہیں کرنا. جو بھی ہو یہاں لے کر آنا ہے اسے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے اس میں اجتہاد و تقلید بھی ہوتی ہے کیا؟ نہیں. عقیدے کے اندر معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتا ہے. اللہ نے کسی کی عقل کا ذریعہ نہیں رکھا اس کے اندر، سمجھ کا ذریعہ نہیں لگایا. اس کی سمجھ کے ذریعے تم تسلیم کرو، خود سمجھو اور تسلیم کرو. تو یہاں پر ہر ذہن کے مطابق گفتگو ہو جائے گی. یہاں پر تو وہ ایسا ویسا کرتے رہیں گے. تو یہاں پر آ کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود جائزہ لیتے ہیں. یہ سمجھ آئی باتیں؟ تھوڑا سا سہولت ہو جائے اس کو میں مٹا دیتا ہوں. ان امور میں کبھی گفتگو نہیں کرنا. لیکن جب ہم تمام اختلافات کو ڈیوائڈ کریں گے تو اتنے کھانے بنیں گے. اور ان تمام تعلق سے جو بحث ہے وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہاں ہم پڑھ سکتے ہیں. ایک جائزہ لیتے ہیں. ایک بریلوی بیٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی نبی پر عقیدہ درست ہونا چاہیے پہلے کہ اللہ کا. تو اللہ پر عقیدہ ہمارا درست ہوگا تب نبی پہ درست ہوگا. میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوں، آپ بھی کر دیجیے. میں اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات کے اعتبار سے اکیلا، یکتا، وحدہ تنہا، وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں. آپ کیا مانو گے؟ وہ کیا کہے گا؟ بولو نا، ڈر کیوں رہے ہو؟ یہی کہے گا نا. اب پھر میری باری ہے تو میں کہتا ہوں میں نے جو بات کی تھی اجمالاً کہہ دی. آپ تھوڑی تفصیل کرتا ہوں، آپ بھی کر دو. اللہ مختار کل بھی ہے اور اپنی صفت میں وحدہ لا شریک بھی. اللہ عالم الغیب بھی اور اپنی صفت میں وحدہ لا شریک بھی. اللہ علیم و ناظر بھی اور اپنی صفت میں. اب وہ یہی کہے گا تو عقیدہ کس کا ثابت ہوگا؟ اس کا بھی کہ ہمارا بھی؟ اس کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے نا. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مختار کل تو ہے لیکن اپنی صفت میں وحدہ لا شریک بھی، نبی بھی شریک ہے. عوام سمجھ جائے گے دھوکہ باز. چھوٹی سی بات ہے نا. سمجھ آئے بات؟ ایک ترتیب تو یہ ہے. دوسری ترتیب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں بریلویوں سے کہ نبی میں یہ مختار کل، عالم الغیب، حاضر و ناظر والی صفات تسلیم ہے. مجھے دلیل دیجیے، لیکن دلیل یہ نہ دیجیے کہ نبی مختار کل ہے. دلیل یہ دیجیے کہ اللہ مختار کل نہیں ہے، نبی کو میں ایسے ہی مان لوں. آپ کہو کہ اللہ بھی مختار کل، میں کہوں نہیں اللہ ہی مختار کل.
آپ کہو گے اللہ بھی عالم الغیب، میں کہوں گا اللہ بھی عالم الغیب، کس کی مانیں گے لوگ؟ ہماری ہی انشاءاللہ مانیں گے۔ اب تیسری تھوڑی تفصیلی بہت اہم ہے، سمجھ لو۔ ایک پانی کا گلاس ہے، اور اس میں پانی لبالب بھرا ہوا ہے، ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بھرنے والا بینا ہے، پانی صاف ستھرا ہے، نابینا آتا ہے اس میں 4-5 قطرے ٹپکانا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، جگہ بھی نہیں ہے، پانی بھی صاف ہے، ڈالو گے تو گر جائیں گے۔ وہ ڈال دیا 5 قطرے، سمائیں گے یا گر جائیں گے؟ چھلک جائیں گے نا، وہی یا دوسرے؟ اسی لیے تو جب کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی نا، اس کے مقابلے میں سنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتی۔ کلر کیا کہ نہیں کیا ہے؟ میں کہوں گے نہیں کیا، لال کلر کا ہوتا، ہمیشہ وہاں کا سفید مٹ جائے گا۔ تو دین کی جو عمارت، وہاں کوئی کلر کی گنجائش نہیں ہے، سب کلر ہو چکے۔ اس نے ڈال دیا تو چھلک جائیں گے نا، یہ بات سمجھ آئی؟ اب میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی اسلام کی ذات میں جن صفات کا بھر دینا ضروری تھا، اللہ نے ساری بھر دی کہ کچھ کسر رہ گئی۔ آپ بھرو گے تو چھلکے گا، دکھاؤ چھلکنا۔ نبی کی ذات پورے دین کی بنیاد ہوتی ہے، نبی کی ذات میں کمی زیادتی کرو گے پورا دین اتنا بتر ہو جائے گا۔ ایک بریلوی مجھ کو دیکھ کر کسی نے کچھ کہا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اشارہ کر کے میری طرف کہ ہم لوگ تو نبی کی ذات میں کچھ پلسی کرتے ہیں نا، کہ مائنس کرتے ہیں، ان کو کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں بھی اس کی بات سے متفق ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ باتیں میرے ذہن میں آئی جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے بات، اب تو جاگ بھی رہے گی نہیں، پھر میں اختیار کی لیتا اذان کے بعد کی دعا کسی کو یاد ہے؟ سنا، کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ تھوڑا سنا، پوچھو مت نا، یاد ہے؟ شروع ہوتی پوچھ رہے ربنا یاد ہے نا؟ ٹھیک، ارے پہلے ہی پڑھ دو نا آرام سے۔ یہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ ساری دعا کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے اللہ سے طلب کریں مقام محمود، کہ اللہ مقام محمود ہمارے آقا کو آپ عطا کر دیجیے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ یہی ہے، کچھ اور ہے؟ کیا طلب کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ مختار کل سے طلب کیا جاتا ہے کہ مختار کل کے لیے طلب کیا جاتا ہے؟ تو اذان کے بعد کی دعا غلط ہے، نعوذ باللہ، یا نبی کو مختار کل کہنا غلط ہے؟ کچھ کوئی ایک صحیح ہوگا نا؟ بریلوی ایسے سوچو ذرا، ایک دعا میں قربان کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے نبی کو مقام محمود عطا کیا تھا کہ دعا کی تھی؟ وجہ کیا؟ عطا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم مختار نہیں ہیں۔ مختار ہوتے تو دعا کرتے کہ عطا کرتے؟ پتہ چلا کہ مختار دعا نہیں عطا کرتا ہے۔ سوال یہ کہ سب سے زیادہ دعا کس نے کی؟ تو اب دیکھو نا، اذان کے بعد کی دعا بھی چھلک گئی، نبی کی ہر دعا بھی چھلک گئی۔ نبی کو مختار کو کہنے سے چھلک رہے کچھ؟ حشر کے میدان میں تمام انبیاء کے پاس جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اٹھیں گے اور پھر جو بھی ہوگا سجدہ کون کرے گا؟ کس کو؟ مختار کل سجدہ کرتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جاتا ہے؟ تو سجدہ بھی تو غلط ہو گیا نا۔ تو قیامت کا وہ سجدہ، دنیا کے ہر سجدے چھلک جا رہے ہیں نبی کو مختار کل کہنے سے۔ اٹھے تو اٹھیں گے کیا کہیں گے؟ او اہلیان محشر، تم لوگ سب کو میں نے بخش دیا، ایسا کہیں گے؟ اللہ سے سفارش کریں گے۔
مختار کل سفارش کرتا ہے بخش دے. تو نبی کو مختار کل کہہ کرنا وہ شیعوں کا عقیدہ سے بات کا انکار کروایا جا رہا ہے. یہ بریلی شریف کی کارستانی ہے. چاند ٹکڑے ہوا کیا کہیں گے؟ ادھر بھی دکھا ہے نا, بولو نا. نبی کی کرامت, نبی کی قدرت, نبی کی قدرت, اللہ کی قدرت کیوں؟ دیکھو مختار کل کی قدرت اور مجبور کا معجزہ یہ کہا جائے گا نا. تو نبی کی قدرت کے نبی کا معجزہ, اللہ کی قدرت کے اللہ کا معجزہ. نبی کو مختار کہو کہ ہر معجزہ سے لگ جائے گا. یہ بریلی شریف کی کارستان. تو سمجھ آ رہے کچھ؟ آیت تو پڑھے نہیں کہ پڑھے. مختار کل کے رد میں بھی آیت ہے. بول اے نبی خود ہی تم کہتے ہیں بریلیوں کیا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یہ پڑھتے بریلی شریف والے سمجھتے نہیں. اب آگے میری غیب پر ہی بات دو تو آیت نکل لیتے پوری. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. زہر مجھے گوشت کھاتے نہیں, خوف کی کڑیاں چپتی نہیں, گڑے میں قوت میں گرتے نہیں. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اے بریلی کو اپنی جیسا مست سمجھنا. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. نبی دن اللہ تعالیٰ کہلوانے خود کے تم سے ماننے والے نہیں, میرے کلام سے مانیں گے نہیں. میں مختار کل عالم الغیب نہیں ہوں. نبی تو کہہ میں عالم الغیب نہیں ہوں, اور یہ کہہ رہے تم عالم الغیب. نبی کہہ مختار کل نہیں ہوں, کہہ مختار کل. پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک ذہن میں بات ہے, میں نے اس کو چلایا کہ کسی کے عالم الغیب ہونے کے لیے کسی کے اس کی طرف علم کی بکثرت نسبت کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے عالم الغیب ہونے کے لیے اس کی طرف علم کی بکثرت علم کی نسبت ضروری نہیں ہے. بکثرت علم کی نسبت یہ بھی پتا, وہ بھی پتا, وہ بھی پتا, یہ نہیں. عالم الغیب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علم کی نفی کی نسبت ہی ممکن نہ ہو. وما علمناه الشعر وما ينبغي له لا ادري ما بقائه فيه. مجھے نہیں پتا کہنے والا عالم الغیب ہوگا. سب چھلا کرا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ آپ لوگ سن رہے کہ سنو؟ میں کہاں سے آیا ہوں تو جانو. آیا ہوں کیوں کہ یہ چوک ہے, یہ مائک ہے, یہ بورڈ, یہ بتانے. سوال یہ ہے کہ جبرائیل امین اللہ کا پیغام وہی لے کر آ رہے تھے جو پہلے سے پتا تھا. اگر میں یہ بتانے آتا تو آنا فضول ہوتا کہ نہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام کا کام فضول تھا نعوذ باللہ. اس سے پوچھو عالم الغیب کب ہوئے نبی؟ شروع نزول میں تو باقی نزول بیکار, درمیان نزول میں تو باقی نزول بیکار. اگر نزول کے بعد تو علم غیب کی دلیل کے لیے کوئی آیت پیش مت کرنا, تو یہ غلط ہے. آپ بولتے بھی تھے کہ نہیں؟ بولتے تھے. سجدہ صاحب کیا کہ نہیں؟ ذہن مجھے پوچھ کھایا. اپنے ساتھیوں کو جو قربہ شہید میں جان بوجھ کر بھیج دیتا کیا؟ یہ تمام چیزیں دوستوں اب ذہن میں جو باتیں آئیں گی. مناظرہ ایک فن ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا, لیکن کچھ ہوتے نا ان کو بہت شوق ہوتا ہے. ایسے ایک شوقیانے صاحب تھے, انہوں نے اس سے مناظرہ طے کر لیا. حاضر و ناظر کو مان کر
پڑوس کے عالم وہ تو تھے بریلوی چرب زبان آیت دلال کے ڈیر لگا دیے. ان کی باری آئے تو ایسے تھے قرآن شریف لے گئے یوں کر رہے پریشان لوگ. تو سامنے والا مناظر کو رہو مولانا کون سی آیت چاہیے بولو ہم نکال کے دیتے ہیں. بولے وہ آیت نہیں دے رہا سورہ دیکھ رہا ہوں ملے کیا. بولے کون سی صورت دیکھ رہے جو مل نہیں رہی. کیا میں دیکھ رہا ہوں نبی ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو کوئی پاکستانی صورتیں بھی دکھ جاتی سب تو مکی مکی دکھ رہی. کیسے ایک نابینا ہمارے وہاں تو آئے بولے فلاں بریلوی کو ڈھیر کر کے آیا. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے مار کے لائے گا. نسبت مجھ سے لگے تو لوگ بولیں گے سکھا رہے. بولا آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں آ کے مجھے چلا رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی چلانا ہی ہے تو بولو تو میں بھی چلا دیتا ہوں اور بات کرنا ہے تو کہو تو آسانی سے بات کرو سب سمجھ ہو سکتی ہے نا. تو پہلے طے کر لو چلانا ہے کہ بات کرنا ہے تو بولتے بات کرنا ہے لیکن راستہ تو بھی کر سکتے نا. کیا بات ہے گستاخ رسول ہو بولے کیا گستاخ رسول کیا کرتے کیا نبی کو حاضر مناظر نہیں مانتے. یہ کہتے ہو گیا مناظرہ لگ گیا اسٹیج ادھر تمہارے علماء ادھر ہمارے علماء تمہارے اسٹیج پہ نبی ہوں گے بولے ہوں گے اپنے دو بندے ہوں گے بولے وہاں کیوں ہوں گے بولے حاضر ناظر کے ساتھ. نبی جب ہو نماز کے لیے نماز پڑھا رہے ہو تو تیسری صف پہ کھڑا ہوئے تو دوسری بولو نا تم لوگ کیسے ہو لگتا دوری بہت ہے. مسلح میں تو سب کھڑے ہوتے ہیں پہلی صف ہے دوسری صف امامت کے مسلح پر اس وقت پہلی صف میں بھی ہو کیا دوسری صف میں بھی پھر ہر جگہ کیسے ہو رہے ہیں. سن ہجری کون سے چل رہے ہیں 1540 ہجری کیوں ہجرت کو وجہ سے ہجرت کہاں سے کہاں ہوئی کس کو وہ تو پہلے تو وہاں موجود. حاضر و ناظر ماننا دیکھو جس طرح مختار کل ماننا شفاعت کا انکار ہے معجزے کا انکار ہے اور عالم الغیب ماننا نزول وحی کا جبرائیل امین کے کام کا انکار ہے ایسے ہی حاضر و ناظر ماننا معراج کا انکار ہے. سب شیعہ عقیدے بنتے ہیں پتے پشت کیا ماننا ہے شیعہ عقیدہ. آپ دیکھیں نا یہ تمام باتیں جو ہیں نبی موجود ہے تو امامت کون کرے گا لیکن بریلوی خود کرتے ہیں. خطابت کون کرے گا یہ خود چلاتے. نبی موجود ہو تو آواز بلند گرے گی آہستہ چیخ مارتے ٹھیک ہے. مناظرہ ہوا اور لوگ سفید بریلوی مناظر جو بھی بنائے اگر یہ علماء بیٹھے نہ ہو ڈاکٹر صاحب موجود ہو تو میں حکم ان کو بناؤں گا. مفتی عبدالرزاق صاحب ہوئے تو کن کو بناؤں ان کو بناؤں گا. مفتی سید پانک پوری صاحب ہوئے بریلیوں کو کس کو بنانا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم کرسی لا کے رکھتا آپ بٹھا دیجیے نبی کو بنانا چاہیے نا. اچھا میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلیک بورڈ حاضر ہے موجود ہے یہ بولنے کی ضرورت ہے کیا مائک حاضر ہے موجود ہے. ڈاکٹر صاحب حاضر ناظر ہیں. مفتی اکمل افغانی صاحب حاضر ناظر ہیں. یہ ثبوت کی ضرورت ہے کیا کہ بحث کر رہے ہیں ثابت کرو حاضر. نبی کے معاملے میں کیوں ایسا ہو رہا ہے. جب بھوپال افضل ہے کہ آپ کا قرآن پور افضل ہے بامبے افضل ہے کہ یہ بھوپال اب مدینہ افضل ہے کہ بھوپال کیوں نبی موجود ہے نا
یہاں بھی نوٹ بریلی شریف کے نام عمرے حج کے لیے جاؤ تو سب کہتے ہیں سلام عرض کرنا. آپ سے کہیں تو آپ ان سے کہیے کہ ہم وہاں عرض کر دیں گے, آپ ہمارا یہی عرض کر دیں. یہ بات سمجھے گی میرے دوستوں. چلو آگے بڑھتے ہیں. تو خاص طور پر اس بات سمجھے نا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کل کا جو جز ہوتا ہے, کل کا جو جز ہوتا ہے اپنے کل کی پوری صلاحیت لیے ہوئے ہوتا ہے. اگر اختلاف ہوگا تو بول تو میں ثابت کر دوں گا, ہے نا. چوک ہے یہ, تو یہ بھی چوک چھوٹا بڑا کہہ سکتے ہیں, لیکن چوک کا ٹکڑا چوک ہوگا نا, لکڑے کا ٹکڑا. انسان کا بچہ کیا ہوگا, نہیں ہوگا نا, جن کا بچہ. جن کل کا جو جز ہوتا ہے وہ اپنے کل کی پوری صلاحیت لیے ہوئے ہوتا ہے. جس جگہ جز کی ابتدا ہوتی ہے وہی کل کی انتہا ہوتی ہے, اور جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا ہوتی ہے, جس کی انتہا ہوتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اور جو ابتدا انتہا لیے وہ محدود ہوتا ہے, اور جو محدود ہوتا ہے اس کے حدود کی ابتدا سے پہلے اس کی جنس کا وجود, اس کی انتہا کے بعد اس کی جنس کا وجود ممکن ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو نور من نور اللہ ہوگا تو اللہ ہی ہوگا, غیر اللہ ہوگا, اللہ ہی ہوا نا. تو پھر دو ہوئے, ابتدا انتہا ہوئی, تیسرے کا بھی وجود ممکن ہوا, ایک ابتدا کے بعد ایک انتہا کے بعد, ابتدا سے پہلے انتہا کے بعد. تو وہ جو کہتے ہیں نا تین سے خدا عیسائی, تو بریلی بھی وہی کہتے ہیں, نور من نور اللہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے, کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے, کچھ کہتے ہیں فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں. بریلی کہتے ہیں نور من نور اللہ, عقیدہ ایک ہی ہے, الفاظ الگ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تمام شرکیہ خرافات سے اللہ کی بات ہے. بات سمجھ آئی؟ جب ہم نور کہیں گے تو ضرور من نور اللہ ہوگا. من نور اللہ ہو تو اللہ ہی ہوگا, نہ کہ غیر اللہ ہوگا. اور اگر مخلوق میں سے نور ہوگا تو بشر سے کمتر ہوگا, اور بشر سے جب کمتر ہوگا تو نبوت تو نہیں. تو نبی کی بشریت کے انکار اگر ہوگا تو نبوت کا بھی انکار ہو جائے گا. ہاں, نبی کو